نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جو ہیں کن لوگوں کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کی نظر میں کون لوگ مقبول ہیں، یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آیا ہم اللہ کے لیے مقبول بھی ہیں یا نہیں۔ ہماری عبادات، ریاضات، یہ سب اللہ کے ہاں جب قبول ہوں گی کہ جب جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس طرح دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے اور اللہ رب العزت کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، ساری محبتوں پہ اللہ کی محبت اگر غالب آ گئی تو یہ شخص جو ہے کامیاب ہے، اس کی ہر عبادت قبول ہے اور یہ اللہ کا مقربین میں شامل ہے۔ اب انسان عبادات، ریاضات سب کر رہا ہے لیکن اللہ کا مقبول نہیں ہے، اس کو آپ اس طرح قیاس کر لیں، اسی کو ہر چیز پہ رکھ لیں کہ جب اللہ کا حکم، اللہ رب العزت کا حکم اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اپنی بیوی کا حکم، وہ ٹکرا جائے۔ اللہ کا حکم جیسے فرض کریں اللہ پاک کا حکم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ اب بیوی کہتی ہے تم نے تو داڑھی نہیں رکھنی۔ اب کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں آپ، حکم ٹکرا رہا ہے۔ اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کا حکم ہے داڑھی بڑھانا، داڑھی کا رکھنا، اور بیوی کی محبت کیا کہہ رہی ہے، نہیں رکھنا تم۔ اب جب یہ حکم ٹکرائے گا اور انسان جس کی اوپر عمل کرے گا وہ اس کا خدا ہے۔ صوفیہ معرفت اللہ کی طرف جو بلاتے ہیں، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ خدا ہے تمہارا، وہ حقیقی خدا اللہ نہیں ہے۔ پھر تم نے اپنا جو رب تھا اس کا حکم چھوڑ دیا۔ اب اسی طرح کوئی معاملہ آیا، اولاد کا معاملہ آ گیا، وہ کہتی ہے بھئی ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا ہے، شریعت کے خلاف حکم پہ آپ کو چلا رہی ہے اولاد، اور آپ چل رہے ہو اولاد کی محبت میں چل رہے ہو، بیوی کی محبت میں چل رہے ہو، مال کی محبت میں چل رہے ہو، حرام کما رہے ہو، تو اللہ سے آپ کا تعلق کبھی نہیں ہے۔ آپ کا تعلق اللہ رب العزت سے یہ ٹوٹا ہوا تعلق ہے، یہ خلوص والا تعلق نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے محبوب کی اس کو ہر ادا پوری پسند ہوتی ہے، ہر ادا پہ وہ مرتا ہے مٹتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ رب العزت سے محبت ہے، اللہ سے عشق ہے، تو ہر معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات دیکھنے پڑیں گے، تب ہمارے سینوں کے اندر اللہ کا قرب داخل ہوگا۔ ابھی دل میں جو ہے نا مزہ نہیں آیا، اللہ کے قرب کا مزہ نہیں آیا، اور اللہ کے قرب کا مزہ جب آئے گا جب آپ اللہ کے حکم کو اوپر رکھو گے، باقی سارے حکم نیچے چھوڑ دو گے، ان پہ عمل نہیں کرو گے، چاہے اس کے اندر ماں باپ آ جائیں، بیوی بچے آ جائیں، کوئی آ جائے، پھر آپ کی ہر عبادات بھی قبول ہوگی اور آپ کو قلوب کے اندر خود اطمینان محسوس ہوگا، کیونکہ جب آدمی جو ہے اللہ رب العزت کے احکامات الہی پہ عمل کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہا ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو آٹومیٹکلی اس کے دل کے اندر اللہ کا تعلق حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے لیے آپ نگاہوں کو بچاؤ، نامحرم جا رہی ہے عورت، اس کے اوپر نگاہ نہیں ڈالو، موبائل دیکھ رہے ہو، موبائل میں آپ لگے ہوئے ہو، اس طرح کی پوسٹ آ جاتی ہے، اگر آ جائے تو آپ نے وہاں آنکھیں نہیں جمانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، پہلی نگاہ تمہاری اور دوسری شیطان کی ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی ایسی نگاہ جمائی کہ بس سبھی کچھ دیکھ لیا، پورا ضرورت ہی نہیں پڑی دوبارہ دیکھنے کی، یہ آنکھیں بچھانا نہیں ہے کہ پورا جو ہے نا پوسٹ مارٹم کر دیا آپ نے اور پھر آپ بول رہے ہو کہ یار میں نے تو دیکھا نہیں، پھر چلے گا ہی موڑ کے، اور بھائی فوراً نگاہ کو ہٹاؤ۔ اور سب سے زیادہ جو گناہ ہے یہی ہو رہا ہوتا ہے، بد نظری کا گناہ ہے، تو اللہ پاک اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا مقرب بننا جو ہے بہت آسان ہے، کوئی اس میں مشکل معاملہ نہیں ہے۔ آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ فرض اپنے پورے کریں، آپ نے فرائض پورے کرنے، آپ نے کوئی اتنی زیادہ عبادت بھی نہیں کرنی، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ آپ جس دن آپ نے گناہ چھوڑ دیے اس دن آپ اللہ کے مقرب ہو گئے۔ اور ظاہر، اللہ پاک جب ظاہر بناتے ہیں
تو اللہ پاک باطن بھی بناتے ہیں۔ اب سامری جادوگر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا، اس وقت کی جو شریعت تھی اس کے اندر عصا تھا جو چلا آ رہا ہے، عصا جبہ یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب بھی درس دیتے عصا مبارک لیتے اور اپنا درس شروع کر دیتے۔ اب سامری نے کہا ان کو جو ہے نا میں چڑھانے کے لیے، چھیڑنے کے لیے اس نے ایک حربہ نکالا کہ یار یہ پیغمبر ہیں، ایسے تو قابو آتے نہیں۔ وہ اپنے سارے جتنے اس کے چیلے چانٹے تھے وہ جادوگروں کو جمع کرتا، چیلوں چانٹوں کو لے آتا اور ان کی طرح جبہ پہنتا، جبہ پہنا اس نے، انہی کی طرح اپنا امامہ کسا اور عصا لے کے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، ہکلا کے بولتے تھے۔ اب یہ بھی اس نے ان کو چڑھانے کے لیے ہکلانا شروع کر دیا اور ہکلا کے بولنے لگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اوپر تو بہت دکھ ہوا انہیں کہ یار یہ اتنے مجمع میں لوگوں میں میرا اس طرح جو ہے تذلیل کر رہا ہے۔ ان کے دل سے بدعا نکلی، اے اللہ اس کے اوپر بجلی گرا، ابھی بجلی گرا اور سب کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا جیسے ہی پیغمبر کی بدعا وہ کہاں رد ہوتی ہے، آسمان سے بجلی گری، سب کے سب خاک میں مل گئے۔ سامری کھڑا ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک دم پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیا چیز، یہ کیا ہوا، یہ کیسے بچ گیا۔ فوراً اللہ پاک سے جا کے ہم کلام ہوئے، اللہ پاک میں نے تو بدعا کی تھی اس کے لیے، آپ نے جو یہ بجلی گرائی، یہ سامری تو اپنے سامری کو چھوڑ دیا، باقی سب کو جلا دیا اس سے۔ اب یہ تو میری قوم مجھے کیا کہے گی، یہ کیا ہو گیا۔ کہا ہے موسیٰ یہ بتاؤ جو شریعت ہم نے نازل کی ہے اس شریعت کے اوپر ہم خود کیسے بجلی گرائیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ جو شریعت ہم نے نازل کی ہے اس پہ کیسے موسیٰ میں بجلی گراؤں۔ یہ ہے ظاہر کی طاقت۔ لوگ کہتے ہیں نا داڑھی رکھنے سے کیا ہوتا ہے، داڑھی اتنی، داڑھی اتنی، داڑھی کاٹ لی، فرینچ کٹ کاٹ لی، ٹرینچ کٹ کاٹ لی، بھائی کوئی قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک اس کے اوپر جب بجلی نہیں گرا رہے، اپنے پیغمبر کی بدعا کو وہاں پہ روک رہے ہیں شریعت کے اوپر، تو قبر میں جانے کے بعد آپ کے داڑھی کیسے کام نہیں آئے گی۔ تو آدمی یہ سوچے، اپنا محاسبہ کرے کہ یار یہاں پہ تو سبھی مر رہے ہیں، چھوٹا بھی مرتا ہے، بڑا بھی مرتا ہے، ایکسیڈنٹ سے بھی مرتے ہیں، ویسے بھی مرتے ہیں۔ اللہ ایمان پہ خاتمہ دے، سب کو اللہ ایمان پہ اٹھائے۔ لیکن اگر میں مر گیا تو میں قبر میں لیٹوں گا، داڑھی منڈا لیٹوں گا یا داڑھی کے ساتھ لیٹوں گا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو مجھے ملنی ہے وہ داڑھی کے ساتھ ملنی ہے یا بغیر داڑھی کے میں مونڈتا ہوا مروں۔ یہ ایسا گناہ ہے داڑھی کا مونڈنا کہ اس کے اندر ہر کام حرام میں شامل ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے داڑھی مونڈ کے، حرام کام کے ساتھ، فاسق فاجر کہلاتا ہے مستقل داڑھی مونڈنے والا۔ اب اس کے اوپر جس نے عمل نہیں کرنا وہ کٹ حجتی بن کے آ جائے گا عالموں کے پاس، یار یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، داڑھی اتنی رکھ لیں۔ اور بھائی بیرو شیعوں کی طرح رکھ لو نا، 40 قدم سے نظر آ رہی ہے، پھر شیعی تمہاری مغفرت کروائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوے شکل سے کیا محبت نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کتنی تھی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں 1.5 مشت، اور اتنی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنی بھری کہ سینہ مبارک بھی ڈھک جایا کرتا تھا، حضور نے اتنی بھی بڑی۔ اور آخری حد جو ہے داڑھی کی 1 مشت ہے، کہ 1 مشت قبضے میں لائے اور اس کو کاٹ دے۔ داڑھی آپ رکھو گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 شہیدوں کے برابر اس دور میں ثواب ہے، جو لوگ سب داڑیاں کاٹتے پھر رہے ہیں نا۔ اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، نہ کسی کی اس میں آپ کے اوپر جو ہے نا والدین کا سننا آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ کے والدین کے داڑھی نہ رکھو تو آپ جو ہے بولو جی ہم نے تو داڑھی نہیں رکھنی، تو نہ آپ کو ان کی اطاعت اس میں جائز ہے۔ شریعت میں کسی کی اطاعت نہیں کہ آپ کو داڑھی مونڈنے کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بگاڑنے کو کہتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو شریعت دی ہے اس کو مونڈنے کے لیے اجازت نہیں ہے۔ والدین کہیں آپ ان کی اس میں نہیں مانو گے، ایسا مسئلہ ہے تو بھائی داڑھی رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کریں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت تو اتنے رحیم و کریم ہے، اتنے رحیم و کریم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بجنگ بجانے والا تھا، تو وہ بجنگ بجایا کرتا تھا، وہ ایک
ڈبہ سا ہوتا تھا، اس میں تاریں لگی ہوتی تھیں، اس کو ہلا کے بجاتے تھے تو آواز سرسراہٹ کی پیدا ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ وہ گانا گایا کرتا تھا، اور اس کی آواز اتنی سریلی تھی کہ اس وقت درختوں پہ جب جنگل میں جا کے وہ گاتا تھا اور بجنگ بجاتا تھا، لوگ اس وقت آ کے جمع ہوتے تھے اور سارے پرندے ورندے سب آ جایا کرتے تھے اس کی آواز سن کے۔ ایسی اس کی آواز اور ایسا وہ بجنگ بجاتا۔ اب آہستہ آہستہ اس کی عمر بڑھی، جب عمر بڑھی تو بڑھاپے کے اوپر آیا تو اس کی آواز ہی بدل گئی، آواز بھدی ہو گئی بیچارے کی، اب نہ وہ سر رہا نہ وہ بات رہی۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ آنا چھوڑ دیا، اب لوگ سب غائب ہو گئے۔ اب یہ بیچارہ ایک بار جنگل میں بیٹھا ہوا، کوئی بھی نہیں آیا، اکیلا بجنگ بجا رہا، رونے لگ گیا۔ اب اللہ پاک نے جس کو اپنے قریب کرنا ہوتا ہے، اپنا مقرب بنانا ہوتا ہے، تو وہ خود اللہ پاک راستہ نکال لیتا ہے۔ اللہ پاک خود راستہ نکال لیتے ہیں کہ مجھے اپنے بندے کو کس طرح بلانا ہے۔ تو اب وہ بیچارہ رونے لگا، کہنے لگا اللہ پاک اب تو میری بجنگ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وہ بیچارہ بجنگ بجانے لگا، کہنے لگا اب آپ ہی میری بجنگ سن۔ اللہ کو بجنگ سنانے لگ گیا، رونے لگ گیا اور کہنے لگا اللہ تیری تو مخلوق جو ہے، جب میری آواز سریلی تھی، اچھی تھی، تو تیری ساری مخلوق اتنی بے وفا ہے، اس وقت تو آتی تھی، اب میری جب آواز بھدی ہو گئی اور میں بڈھا ہو گیا، اب تیری کوئی مخلوق آ ہی نہیں رہی۔ پہلے نظر نیاز اور کھانے وانے یہ ساری چیزیں لاتی تھی، اب تو کچھ بھی نہیں لا رہی۔ مدینے کے قبر میں جا کے، خستہ حال قبر تھی، اس میں جا کے بیچارہ لیٹ گیا، بجنگ بجا رہا اور اس کے آنسو بہہ رہے۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب میں القا ہوا اور اللہ رب العزت کا حکم ہوا، اے عمر آج ایک مخلوق سے ٹوٹا ہوا بندہ آج ہماری چوکھٹ پہ آیا ہے، آپ جائیں اور اس کو لے کے آئیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور بےتاب ہوئے، مدینے کے قبرستان میں گئے، ڈھونڈا اسے تو دیکھا ایک بجنگ بجانے والا جو ہے قبر میں لیٹا ہوا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، داڑھی گیلی ہے۔ اس وقت آپ اندازہ لگا لیں بجنگ بجانے والا اس وقت اس کی بھی داڑھی تھی، فاسق فاجروں کی بھی داڑھیاں ہوا کرتی تھیں، ابو جہلوں کی بھی داڑھی ہوتی تھی، جتنے بھی یہ سردار تھے، اللہ معاف کرے کیونکہ یہ تو ہماری جو ہے فطرت کے اندر ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مرد کی فطرت میں داڑھی، عورت کی فطرت میں چٹیا ہے، آج الٹا حساب ہے۔ اب وہ بجنگ بجانے والا رونے لگا، اس کی داڑھی جو ہے آنسوؤں سے تر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب سے کھڑے ہو گئے کہ بھائی اللہ کا حکم آیا، اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ تو اب انہیں جیسے ہی چھینک آئی حضرت عمر کو تو پھر وہ اس کی آنکھیں کھلی، اس نے کہا لے بھائی اب تو درے پڑیں گے، اب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درے پڑیں گے کہ میں بجنگ بجانے والا ہوں، کوڑے لگیں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہ، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے اور آپ میرے ساتھ چلیں، اب بیت المال سے آپ کا جو ہے وظیفہ جاری ہوگا۔ اسی وقت اس نے اپنا بجنگ توڑا زمین پہ مار کے، کہنے لگا ساری عمر میں اس مخلوق کو راضی کرتا رہا، اس مخلوق کو خوش کرنے میں نے ساری عمر لگا دی کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں، مجھ سے نہیں ہوئے، اور آج ایک بار میں نے اللہ کو اپنے روکے پکارا اور فوراً اس کی طرف سے ندا آئی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ تشریف لے گئے، پھر عالم بنے اور پھر پیر چنگی کے نام سے بڑے مشہور ہوئے۔ تو ساری بات یہ ہے کہ اللہ سے تعلق حاصل کریں، تعلق میں اللہ والوں سے ہی ملے گا، جن کے دل بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں، کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائیں جن کو نسبت ملی ہوئی ہے، تاکہ اگر آپ گناہ میں بھٹک رہے ہوں چلتے ہوئے، آپ کو کوئی مصائب آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، آپ ان سے ڈسکس کریں، وہ آپ کو انشاءاللہ راستہ دکھائیں گے کہ کس طرح کیا کس وقت آپ نے معاملہ کرنا ہے، کس وقت نرمی کرنی ہے، کس وقت سختی کرنی ہے۔ تو بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے گناہ چھڑوائے۔ اصل چیز یہ ہے جیسے آپ کو اللہ پاک نے اپنے گھر میں بلا لیا نا، یہ اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنا مہمان بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی اللہ سے آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ پاک آپ نے ہمیں مہمان بنایا ہے، اے پروردگار ہم آپ کے مہمان ہیں، تو آپ ہماری جھولیوں کو بھر دیں۔ جب کسی کے گھر میں ہم مہمان جاتا ہے تو اس کی کیا ہوتی ہے، خاطر مدارت ہوتی ہے، ہم اس کے چائے دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، پینا دیتے ہیں، جو مانگیں گے اللہ سے ملے گا۔ گناہوں سے بچنا ہے، جیسے ہم کسی کے گھر گئے نا، کسی کے گھر میں جا کے جان بوجھ کے اس کی چیز کو توڑ دیں یا خراب کر دیں، بعد میں ہو گئے یار کیسا بندہ تھا یار، حالانکہ میرے ڈرائنگ روم کی چیز خراب کر کے چلا گیا، یہ کیا حرکت کر دی اس نے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ایسا کوئی کام نہیں کریں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، مخلوق کا گھر تو چھوڑو ہی چھوڑو۔
اللہ کے گھر کا اکرام کریں، اپنی اصلاح کریں، گناہوں سے بچیں، غیبت سے بچیں۔ سب سے بڑا امراض جو ہے نا یہ غیبت ہے آج کل کے دور میں، اس کی برائی، اس کی برائی، اپنے دوسرے بھائی کی برائی، ابھی اس نے یہ کہہ دیا، اس کی برائی۔ کوئی ضرورت نہیں، جس سے کوئی بات ہے اسی سے کر لیں۔ کسی کی بات بری لگی ہے، پیار محبت سے اسی سے کر لیں، ابے یار بھائی مجھے تمہاری یہ بات بری لگی، کیا ضرورت ہے کسی کو کہنے کی، کوئی فائدہ نہیں۔ اب دوسرا پتہ نہیں کس طرز میں کہے، کس انداز سے کہے، وہ ایک تو بڑا بھی بنے گا اور وہ آپ کو احسان بھی جتائے گا، ہاں میں اس سے بات کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، آپ اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ آپ کے دل میں کسی کا کینہ نہ رہے، بغض نہ رہے، آپ خود بات کرو اور دلوں کو صاف رکھو۔ جس کا دل صاف ہوگا اس کے دل میں اللہ آ جائے گا۔ تو بس جو ہم نے کہا سنا، اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔